الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال الله تعالى في مقام آخر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة صدق الله العظيم۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ ہے کبیرہ اور ایک گناہ ہے صغیرہ۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کی عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی گناہوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم لوگ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، مراد جنت ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا گناہوں میں ایک بڑے گناہ ہیں اور ایک چھوٹے گناہ ہیں۔ قرآن کریم نے تیسرے مقام یعنی سورہ نجم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلا گناہوں میں بعض گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اہتمام کرے، ایک رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اگلے سال بھی رمضان کے روزے رکھے، تو درمیان میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، جب وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا کوئی اہتمام کرے تو درمیان کے سارے گناہ معاف ہوں گے، ایک جمعے کی نماز پڑھے پھر آئندہ جمعے کی نماز پڑھے اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا، لیکن شرط یہ لگائی جب وہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس سے معلوم ہوا اگر وہ بڑے گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کے یہ صغائر کی معافی نہیں ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، بعض گناہ بڑے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے ہیں۔ اب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ نمبر 1 ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم کی نصوص سے پتہ چلا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کو مشرک مانتا تھا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے بنایا تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، توحید نہیں تھی، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ کو ماننا الگ چیز ہے، اللہ کو ایک ماننا الگ چیز ہے۔ تو اس لیے گناہوں میں بڑا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس لیے قرآن کریم میں الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ان گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ ان گناہوں میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اللہ کو ایک ماننا ہے اور نظر و نیاز عبادت صرف اللہ کے لیے۔ ہر انسان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے مومن پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے۔ بعض لوگ نادانی میں کسی اللہ والے کے لیے، کسی بزرگ کے لیے نظر مانتے ہیں کہ میں یہ گائیں، یہ بیل ذبح کر رہا ہوں فلاں کے نام پر، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، اس کا ثواب جس کو انسان بخشنا چاہے، جس کو ایصال ثواب کرنا چاہے وہ جائز ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کریں گے۔ ذبح صرف اللہ کے نام پر جانور ہوگا۔ اللہ کے نام کے علاوہ نظر و نیاز ماننا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے انسان شرک کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں نقل کیا، جب مشرکین مکہ ان پر ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، تو اس وقت ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ توحید کی دعوت تھی، توحید دل کے اندر تھی۔ اس سے معلوم ہوا یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اس لیے انسان اس گناہ سے